مدینہ رحمتوں کا خزینہ۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ جانے کے لیے رخصت سفر باندھا۔ اور بھائی میری طرف توجہ کرو بھائی جان، سفر باندھا، سوچا کہ یہ ابتدا ہے آزمائش کی جس پر میں سفر کرنے لگا ہوں، پھر شاید کبھی دربار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ آخری بار اپنے نانے کو سلام کہنے کے لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نانے کے روضے پر جاتے ہیں۔ مدینہ چھوڑنا میرے بھائیوں بہت مشکل ہے، مدینہ چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے خدا تعالی کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی تھی۔ کیا کہا تھا؟ مولا مجھے موت آئے تو شہر مدینہ میں آئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب معصور تھے، صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شام آنے کی دعوت دی اور امان و پناہ کا وعدہ کیا، لیکن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ مجھے یہ منظور ہے کہ دشمن میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں قبر رسول میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، مدینہ رسول میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائے، میں مروں گا بھی یہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر، کیونکہ میرے بھائیوں مدینہ چھوڑنا بہت مشکل ہے۔ ایک صاحب نے، ایک مفتی صاحب نے، ایک بزرگ نے ایک واقعہ لکھا، کہتا ہے کہ ہم حج کے لیے گئے۔ کیا کرنے کے لیے؟ حج کرنے کے لیے گئے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت قید کروائے، کہو آمین۔ میرے بھائیوں، وہ بزرگ نے واقعہ لکھا کہ ہم حج کرنے کے لیے مدینہ تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں ایک دن ہم نے وہاں ادھر مکہ کے اندر ہم نے بیٹھ کر کھانا کھانے لگے اور ہم نے دسترخوان لگایا، ہم نے روٹی کھانے کے لیے تیار ہوئے۔ کہتے ہیں کہ ہم جب مدینہ منورہ پہنچے ہم نے دسترخوان لگایا۔ ایک دن ہم کھانا کھا رہے تھے تو جو ہمارے پاس سے جو ہڈیاں بچی ہیں، جو ہڈیاں بچی، جو روٹی کے ٹکڑے بچے، ہم نے دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ آیا ہے، وہ آ کے ان جو روٹی کے ٹکڑے تھے انہی کو کھانے لگا اور ہڈیوں کو چوسنے لگا۔ ہم نے کہا بیٹا ادھر آ جا۔ ہم نے اس سے پوچھا تو کہاں سے ہو، کون ہو؟ کہتے ہیں او سفید داڑھی والے بزرگوں، دنیا میں میرا کوئی نہیں ہے، نہ میری والدہ ہے نہ میرا والد ہے، میں اسی شہر میں آیا ہوں۔ تو بزرگ کہتے ہیں میں نے کہا بیٹا چلو اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن میرا دل کے اندر بڑا درد ہو رہا ہے، بس میں آپ کے ساتھ یہ کر سکتا ہوں، آپ میرے ساتھ پاکستان میں چلیں۔ پاکستان کے اندر میرا بہت بڑا مدرسہ ہے، بہت بڑا ادارہ ہے، میں آپ کو انشاءاللہ وہاں جا کے مکمل تعلیم بھی دلاؤں گا، میں تیری شادی بھی کروں گا، تیرے سب خرچے اٹھاؤں گا، تجھے گھر بھی بنا کے دوں گا۔ ہاں وہ بچہ کیا کہنے لگا؟ او مسلمان بھائیو، ذرا اپنے دل پہ ہاتھ رکھنا اور سننا اس بچے کی بات۔ دے بچے نے کیا کہا، سنا دوں؟ توجہ کرو گے؟ بچے کی بات سنا دوں، بچے نے کون سا جواب دیا؟ بچہ جواب دیتا ہے، کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب، بزرگ صاحب، آپ کا چہرہ بھی بہت بڑا خوبصورت ہے، آپ بڑے حسین ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، نیک لوگ ہیں، ہاں لیکن مجھے یہ تو بتا دے پاکستان کے اندر مجھے چھت مل جائے گی، مجھے گھر مل جائے گا، مجھے بیوی مل جائے گی، مجھے تعلیم مل جائے گی، لیکن او بزرگوں یہ تو بتا دو پاکستان کے اندر یہ روضہ رسول بھی پاکستان کے اندر ہے یا نہیں ہے؟
او بزرگوں، پاکستان کے اندر یہ روزہ رسول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور مولوی صاحب کہنے لگا میں نے اس بچے نے جو بات کی اس نے تو میری کروٹیں رون کے بھی کھڑی کر دی۔ کہتے ہیں میں نے جواب دیا بچہ ہر ضلع میں، ہر دنیا کے ہر کونے میں آپ کو سب کچھ مل جائے گا، لیکن یہ جو روزہ رسول کھڑا ہے یہ یہاں ملے گا اور کہیں بھی نہیں ملے گا۔ پھر وہ بچہ کہنے لگا استاد محترم میں ٹکڑے روٹی کے ٹکڑے کھا کے گزارا کر لوں گا، ہڈیاں کھا کے گزارا کر لوں گا۔ اے مولوی صاحب میں پھٹے پرانے کپڑے پہن کر گزارا کر لوں گا، لیکن میں یہ روزہ رسول نہیں چھوڑ سکتا۔ تو میرے بھائیو، جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اپنے نانے کا روزہ چھوڑنے لگے ہوں گے تو بتاؤ کتنا دل دکھا ہوا ہوگا اور کتنا دل غمگین ہوگا۔ تو میرے بھائیو، جس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے نانے کے روزے پر گئے ہوں گے تو میرے بھائیو بتاؤ ان کے دل کے اندر کیا دکھ ہوگا جب آخری سلام کہنے کے لیے نواز رسول گئے ہوں گے۔ کیوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو معلوم تھا کہ اس روزے کی کتنی کیا ہے قدر ہے۔ یہ وہ روزہ ہے جو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے، صرف یہاں ہے۔ ہاں یہ تو ایسی جگہ ہے جس کی تو رب العالمین بھی خود تعریف کرتے ہیں، لیکن ہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمجھتے تھے کہ یہاں عبادت کرنا افضل ہے، لیکن ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سبق بھی یاد تھا۔ کون سا سبق یاد تھا؟ کہ توجہ فرماؤ، جب نبی کا دین خطرے میں ہو، اسلام خطرے میں ہو، نبی کی شریعت خطرے میں ہو، حق اور صداقت پر ظلم کے پیرے ہوں، شرافت دیانت پر جبر ہو، یعنی اسلام خطرے میں ہو تو اس وقت اپنے شہر کو چھوڑنا بھی عبادت ہے۔ ایک مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پہنچا، وہاں ان کو ایک بندہ ملا جس کا نام فردق نامی شاعر ہے۔ قافلہ حسین کو ملا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کے حالات پوچھے۔ اس نے کہا امام صاحب اہل کوفہ کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں یزید کے ساتھ ہیں۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چل پڑے آگے، جا کے ایک مقام پر ان کو یہ خبر ملی کہ مسلم بن عقیل جو آپ کے وکیل ہیں، آپ کے جانشین ہیں، آپ کے سچے عاشق تھے، محبت کرنے والے تھے، ان ظالموں نے، کوفہ والوں نے ان کو شہید کر دیا ہے۔ وہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑا سوچا آگے جائیے پیچھے جائیے کیا کریے، لیکن مسلم بن عقیل کے جو کنبے والے لوگ تھے، خاندان والے لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں آگے چلتے ہیں، مسلم بن عقیل کا ہم بدلہ لے کے واپس آئیں گے۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ اب مجھے اپنے دوست کے بغیر زندگی گزارنا، میں کیسے گزاروں گا زندگی؟ آگے چل پڑے، ایک میدان میں پہنچے، آپ نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ تو میرے پیر حسین نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ بتایا گیا یہ کربلا ہے۔ فرمایا کربلا یعنی تکلیف اور مصیبت کی جگہ ہے۔ یہ جگہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش گاہ تھی۔ 7ویں محرم الحرام کو آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پانی بند کر دیا گیا، دشمن نے گھیرا ڈال لیا، موت کے سائے چھانے لگے، خطرات بڑھنے لگے، خوف ہراس پھیلنے لگا، خدشات اور بڑھنے لگے، تو آخر نواز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے ایک رات عاریتاً مانگ لی۔ اس لیے نہیں مانگی میرے بھائیوں کہ راتوں رات اہل اقتدار سے سمجھوتا کر لیں، کہیں سے امداد طلب کر لیں، رات ہی رات کوئی لشکر تیار کر لیں یا کہیں فرار ہو جائیں۔ نہیں، یہ سب باتیں نہیں تھی۔ رات اس لیے مانگی تھی تاکہ وہ اپنے خدا کو راضی کر سکیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سمیت تمام بچوں، عورتوں اور مردوں نے خیموں میں ساری رات خدا بند قدوس کی عبادت کی اور اس کی تسلیم اور رضا کے آگے سجدہ ریز ہو گئے اور اللہ سے مانگتے رہے، اپنی بخشش کروائی۔ تو
تو 10ویں محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ظالم اپنی طاقت کے نشے میں اندھا ہو گیا ہے، اب وہ ہمارے خون کے پیاسے ہیں۔ تو نواسۂ رسول خدا نے سنگ دل ظالموں کے دلوں پر ندائے حق دستک دی کہ شاید ان کا ضمیر جاگ اٹھے، شاید وہ نواسۂ رسول خدا کے مقام اور مرتبہ کو پہچان سکیں اور خون نہگ میں اپنے ہاتھوں کو رنگ کرنے سے باز آ جائیں۔ لیکن اقتدار کا ضمیر جب سوتا ہے تو بیدار نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اٹھنی پر سوار ہوئے، خدا کا قرآن سامنے رکھا، پھر صدائے حسینی کربلا میں گونجی۔ میرے بھائیوں میں آپ کو سناؤں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنی پر سوار ہوئے، فرمایا او لوگوں میرا حسب نسب یاد کرو، سوچو میں کون ہوں، پھر اپنے گربانوں میں ڈالو، اپنے گربانوں میں دیکھو، اپنا ضمیر جگاؤ، خوف کرو، غور کرو میں کون ہوں۔ میں تمہیں سامنے نظر نہیں آ رہا کہ میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیٹا ہوں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ سید الشہداء امیر حمزہ میرے چچا ہیں؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ سید الشہداء امیر حمزہ میرے باپ کے چچا تھے؟ نہ تھے، چچا تھے۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہوں؟ کہ آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میرے بارے میں نہیں سنایا؟ سنا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سید شباب اہل الجنہ، میں جنت کے نوجوانوں کا سردار ہوں گا۔ کیا لوگوں، آج تک میں نے آپ کے سامنے کبھی جھوٹ نہیں بولا، کسی کی چوری نہیں کی، کوئی کسی سے میں لڑا نہیں ہوں۔ آپ اگر میری بات نہیں مانتے تو بہت سارے صحابہ ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ لیں، ابو سعید خدری سے پوچھو، سہیل بن سعد ساری سے پوچھو، زید بن ارقم سے پوچھو، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین جو سارے صحابہ ہیں، ان سے پوچھو، وہ تمہیں بتلائیں گے میں کون ہوں۔ کیا آپ مجھے نہیں جانتے؟ تو میرے بھائیو، یہ جو حضرت حسین کا بیان تھا، اللہ کی قسم اس بیان میں آسمان بھی رو رہا تھا، زمین بھی رو رہی تھی، لیکن وہ ظالم طاقت کے نشے میں آ کر ان کو کچھ بھی سمجھ نہیں آیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری خطبہ اتنا اثر تھا، اگر یہ خطبہ میرے بھائیوں پہاڑوں کو سنایا جاتا تو وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، زمین کو سنایا جاتا وہ پھٹ جاتی، بادلوں کو سنایا جاتا تو وہ بھی برس پڑتے، وہ بھی سن لیتے، لیکن ان سنگ دلوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو نہیں مانا۔ ادھر جنگ تیار ہو گیا، لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک نوجوان گھوڑے پر آ رہا ہے جس کا نام ہو رہا ہے، اس نے آ کے قافلہ حسینی کے اندر شامل ہو گیا، کہتا ہے او ظالمو، تم ظالم ہو، تم جہنمی ہو، میں تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتا، تمہارا ساتھ نہیں دینا چاہتا، میں خود جنت والے لوگوں کا ساتھ دینا چاہتا ہوں۔ کل قیامت کے دن تم جہنمی سرداروں کے ساتھ اٹھو گے، میں جنتی سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اٹھوں گا۔ تو میرے بھائیو، وقت بہت قلیل تھا اور وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ جن کی باقی تو ملاقات باقی، پھر آپ کو میں انشاءاللہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت سناؤں گا۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔